تشریف فرما محترم جناب ابوذر عالم صاحب، منظر عالم صاحب، منہاج عالم صاحب، محمد توحید عالم صاحب، صرف الدین صاحب، محمد علی صاحب، مفتی آفتاب عالم صاحب، محمد عرفان صاحب، حاجی عشاء صاحب، مولا محجوب صاحب، محمد محبوب عالم صاحب، سرپنچ فیاض عالم، سرپنچ نور الدین صاحب، توقیر عالم صاحب، نوشاد عالم صاحب، بی بی تنزیلہ خاتون، مکھیا میاج پور، محترم شادان صاحب، جناب افسار صاحب، جناب فیصل صاحب، جناب علیب الدین صاحب، عرفان سلیم صاحب، اظہر مرشد صاحب، احسن رضا اور جناب سنجے ٹھاکر صاحب، اور محترم جناب اختر الایمان صاحب صدر بہار پردیش، اور جناب مرشد عالم صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، آپ تمام کا شکریہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت کم ہے، بہت سے مقامات پر ہم کو آج آخری دن ہے انتخابی مہم کا، ہم کو اپنی بات وہاں پر جا کر رکھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سب لوگ آ کر بولتے ہیں کہ حیدرآباد سے نکل کر یہ اویسی یہاں پر کیوں آیا ہے۔ جو انسراج بھی کہتی ہے، تیجسوی بھی کہتا ہے، بی جے پی آر ایس ایس بھی کہتی ہے، ان کا سوال واجبی ہے، مگر ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر ہم میں لالچ ہوتا تو ہم کسی نام نہاد سیکولر پارٹی کے امیدوار کے لیے جا کر کامیابی کے لیے ان کی کوشش کرتے۔ اگر ہم کو ستا سے مطلب ہوتی تو ہم کوئی منتری پس کا پوسٹ لے کر ہم بیٹھ جاتے۔ اب آپ یاد رکھیے، ہم جب پہلی مرتبہ یہاں پر آئے 2015 میں نے سیمانچل کی عوام کی آنکھوں میں ایک اخلاص دیکھا، ایک نیک نیتی کو دیکھا، ان کے پیشانیوں اور ان سے بات کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ بھارت میں اگر کسی قوم کو، کسی مقام کی جنتا کو اگر پسماندہ رکھا گیا ہے تو وہ سیمانچل کی عوام ہے۔ اسی وقت ہم نے طے کیا کہ اب سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر سیمانچل اور جوکی ہاٹ کے اہل دل کے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان بزرگوں کا، علماء کا، جنہوں نے توحید کے پیغام کو یہاں پر عام کیا اور یہاں کی جنتا کو دین سے وابستہ کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں کچھ نہیں چاہتا، صرف آپ کے دل کے کسی کونے میں آپ میرے تعلق سے اگر آپ محبت رکھتے ہیں، وہ میرے لیے میری زندگی کا خزانہ ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہاں پر جو عوام ہے سیمانچل کی، بھارت میں کسی سرزمین کی عوام کا اتنا استحصال نہیں ہوا جو سیمانچل کی عوام کا استحصال کیا گیا۔ ان سے ووٹ لیا گیا سرکار بنانے کے نام پر، مگر سیمانچل میں کوئی وکاس کا کام نہیں کیا گیا، اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس گناہگار کی تقریر کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کیونکہ میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو آپ کا دماغ آپ سے بولتا ہے کہ بولو، انصاف کب کیا جائے گا سیمانچل کی جنتا سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ 40 سال پہلے اسد الدین اویسی تم کیا سوچ سکتے تھے کہ اللہ تم کو یہ مقام اور محبت عطا کرے گا، تو میں اس کی اس بات پر شاید ہنس دیتا، مگر اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہے، یہ آپ لوگوں کا احسان ہے مجھ پر۔ میں زندگی بھر آپ کا مفروض رہوں گا اور آپ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 11 تاریخ کے دن آپ کو مجلس کی محبت میں ووٹ ڈالنا ہے، پتنگ چھاپ کے لیے۔ آپ کو آپ کے خادم سے محبت کی بنیاد پر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، سیمانچل کے نام پر آپ کو مجلس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ یہ جذباتی بات کرتا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جذباتی بات اس لیے کرتے ہیں
کہ اللہ نے ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو قابل بنایا ہے، اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی اور کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے ہو۔ ہم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں چاہیے، اسد الدین اویسی کو سیمانچل سے صرف یہی چاہیے کہ آپ سے انصاف ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم ہمارے بزرگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی سرپرستی کریے۔ اگر میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اکیلا ایک سانسد پوری پارلیمنٹ کے 540 کے ایوان میں این ڈی اے کے 280 ایم پیز کے سامنے راجد اور کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کے سامنے اگر کھڑے رہ کر بول سکتا ہوں تو جو کہ ہاٹ کی جنتا تم پتنگ چھاپ کوٹ نہیں ڈال سکتے 11 تاریخ کے دن۔ اگر ایک دیوانہ تمہاری لڑائی پارلیمنٹ میں لڑتا ہے، موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انصاف کا مطالبہ کرتا ہے اور ظلم کو ظلم کہتا ہے موڈی کے سامنے، تو کیا تم 11 تاریخ کے دن جنہوں نے تم پر ظلم کیا ان کے خلاف ووٹ نہیں دو گے؟ جو کہ ہاٹ کی جنتا یہ فیصلہ آپ کو کر کے دکھانا ہے۔ یہاں پر تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے۔ سیمانچل کا بچہ بھارت کے کونے کونے میں چلا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل کے جب بچے جاتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سیمانچل کو انصاف نہیں ملتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح نیتا نہیں ملا، آپ کو صحیح ودھایک نہیں ملا۔ جو بھی جیت کر گئے اپنے آپ کو انہوں نے موٹا کیا، اپنی ذات کو موٹا کیا، اپنے خاندان کو انہوں نے دولت مند بنایا۔ ایک سیمانچل سے اگر ایک کوئی کھڑا ہو جائے اور بے نفس ہو کر سیمانچل کی لڑائی لڑے، بلکہ اگر اس سرزمین پر 1000 اختر الایمان پیدا ہو جائیں اور 100 اویسی کھڑے ہو جائیں تو یاد رکھیے بہار کا مستقبل بدل جائے گا، سیمانچل میں وکاس ہوگا، سیمانچل میں بہار آئے گی۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ سیمانچل میں سکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پل نہیں ہے، اور یہاں پر جینے کے لیے ایک پکا گھر نہیں ہے۔ یاد رکھو جو کہ ہاٹ کی جنتا، انصاف پٹنہ سے نہیں ملے گا، انصاف دلی سے نہیں ملے گا، انصاف حیدرآباد سے نہیں ملے گا۔ انصاف اس وقت ملے گا جب تم سیمانچل میں ایک مرکز سیاسی کو بناؤ گے۔ انصاف اس وقت ملے گا جب سیمانچل سے ایک نیتا پیدا ہوگا۔ سیمانچل کا نیتا جو پیدا ہوگا وہ کسی عصبیت کا شکار نہیں ہوگا، یہاں سے تمہارا نیتا پیدا ہوگا تو یہیں سے انصاف شروع ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے غلطی کی، یہ امید لگا کر بیٹھے رہے کہ کبھی پٹنہ سے انصاف ملے گا تو کبھی دلی سے انصاف ملے گا۔ پٹنہ اور دلی میں بیٹھنے والے اندھے، گونگے اور بہرے ہیں۔ جب تک تمہارا نیتا کھڑا ہو کر ان کو للکارے گا نہیں، جب تک سیمانچل کا بیٹا اب کی بار انشاءاللہ مکھیہ منتری سیمانچل کا اگر بیٹا بن گیا تو یاد رکھو سیمانچل سے انصاف ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور یہ میری نوجوان نسل جو آج یہاں پر کھڑی ہے، نوجوانوں کل کا دن تمہارا ہے، یہ کل کا نکلنے والا سورج تمہارا ہے۔ نوجوانوں تمہارے باپ دادا نے جو تکالیف اور ذلت اٹھائی، نوجوانوں اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں اٹھانا ہو ذلت اور رسوائی اور ناانصافی کو۔ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ سیمانچل کے لیے، جو کہ ہاٹ کے انصاف کے لیے۔ توڑ دو یہ تمام دو بھائی جو وراثت کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو راجہ رجواڑے رانیوں کا دور ختم ہو گیا، غریب راجہ ہے۔ تسلیم صاحب کے بیٹے راجہ نہیں بن سکتے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو 11 تاریخ کے دن یہ کام کرنا ہے۔ نوجوانوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی
सीमांचल का नौजवान बेटा और बेटी एक दिन बिहार की क़ियादत करेगी और एक दिन भारत की भी क़ियादत करेगी। वो वक्त बहुत करीब है, आने वाला है। मैं यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूँ, मगर मैं जो कि हाट के नौजवानों से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद चलोगे? क्या तुम मेरे साथ गाजीपुर चलोगे उत्तर प्रदेश में? क्या तुम रामपुर चलोगे? क्या तुम कैराना चलोगे मेरे साथ? क्या तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलने की बात कह रहा हूं, उसका मतलब यह है कि तुम्हारी दुआओं का मोहताज था और रहूंगा। मैं आपकी दुआएं चाहता हूं। आप जहां कहीं भी रहो, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांचल के नौजवानों में बहुत काबिलियत है, और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सरफराज साहब जो पार्टी से आए हैं, जिसका निशान बैग है, वो अब कह रहे हैं अगर पतंग छाप कोट नहीं देना है तो तीर छाप को दे दो। जाकर मालूम कर लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरफराज साहब, आपने अपनी असलियत का इजहार कर ही दिया। आप अपने भाई को रोक नहीं सके, तो आप एक गरीब के बेटे को, मुर्शिद आलम की कामयाबी को रोकने के लिए आप पतंग छाप बीजेपी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को वोट डालने की आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सरफराज साहब, याद रखो, जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीना जाएगा, बताओ तुम्हारी मिली हमियत कहां पर चले गई? एक अदना असेंबली इलेक्शन के लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हो सरफराज साहब? क्या 5 साल के बाद तुमको चुनाव लड़ना नहीं है? आज तुम जो काम कर रहे हो, जो कि हाट की जनता तुम्हारी हर हरकत से बाखबर है। और ये जेडीयू के उम्मीदवार से हम कहना चाहेंगे, बताओ मोदी को तुम जाकर क्यों नहीं बोले क्यों काला कानून बनाया वक्फ का? तुम जाकर क्यों नहीं बोले कि ट्रिपल तलाक का गलत कानून हमारी महिलाओं के खिलाफ बनाया गया? क्यों CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया? अरे बोलो तीर छाप वालों, क्या तुम घुसपैठी हो? जो कि हाट में आज यहां पर जितनी जनता खड़ी है, कोई घुसपैठी नहीं है। बताओ तीर छाप के उम्मीदवार, तुम क्या घुसपैठी हो? कहां गई तुम्हारी इज्जत नफ्स कि तुम जिस पार्टी में हो, उस पार्टी का अमित शाह कर तुम्हारी मौजूदगी में कह रहा है कि घुसपैठी सीमांचल में है। याद रखो, जो कि हाट की जनता, पहचानो इन लोगों को जो हमारे मान सम्मान को बर्बाद करना चाहते हैं। सीमांचल जो कि हाट में कोई बांग्लादेशी, नेपाली नहीं है। अगर है तो दिल्ली में मोदी की बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मार कर निकाल दिया। तो क्या आप तीर छाप को वोट देंगे? वक्फ कानून के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करेंगे? और फिर आ जाइए जनाब शाहनवाज साहब के बारे में। शाहनवाज साहब, इंशाअल्लाह ताला कुदरत तुम्हारा इंतजाम करेगी। तुमने गरीबों को धोखा दिया। अरे तुमको कामयाब नहीं किया था, पतंग छाप को कामयाब किया था। सीमांचल के इंसाफ के लिए तुमको वोट दिया था। अरे तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम्हारे बुरे वक्त में जब तुम हमारे सामने बैठकर आंसू बहा रहे थे, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम भूल गए। तुमने सत्ता के लालच में तुमने तेजस्वी के आगे दरी को बिछा दिया, अपने गर्दन को झुका दिया। अरे क्या तुमने इतना तुम गिर सकते हो? बताओ, 4 साल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, कौन सा काम करवाया सीमांचल के लिए? और आज तेजस्वी के लोग की ताईद में अखिलेश यादव आता है। अखिलेश यादव क्या सीमांचल की मोहब्बत में आ रहा है? नहीं, वो यादववाद कर रहा है। वो यादव को जिताना चाहता है। और ओवैसी हैदराबाद से आया
تو یہ تمام لوگ بولتے حیدرآباد سے کیوں آیا؟ ارے میں مسلمان ہندو کے نام پر سیمانچل کبھی نہیں آیا، میں سیمانچل کی جنتا کو انصاف دلانے کے لیے آیا ہوں اور آتا رہوں گا۔ مگر اکھلیش آ رہا ہے تیجسوی یادو کے لیے۔ سنو، سمجھو میری بات کو، 11 تاریخ کو غداروں کو ووٹ مت دو۔ جو وفد کا قانون بنائے، جس کو آپ کو گھسپیٹیا کہہ رہے ہیں، ان کو ووٹ مت دو۔ اور جس کا نشان بیک کا ہے، وہ موڈی کا مینیجر تھا، جس نے 2012 سے 14 تک موڈی کو دیش کا پردھان منتری بنایا۔ سرفراز صاحب، کیا آپ بلقیس بانو سے جا کر مل سکتے؟ کیا آپ ذکیہ جعفری کی بیٹی سے مل سکتے؟ اس گجرات کے فساد کے بعد ان کیمپوں میں نے کام کیا تھا۔ 40-30 دن 18 ڈاکٹر کی ٹیم کو لے جا کر 50 لاکھ کی دوائیں لے جا کر ہم نے وہاں پر خدمت کی۔ یہ ان تمام لوگ، ان کو نہ سیمانچل سے محبت ہے، ان کو نہ آپ کی ناانصافی کے خاتمے سے محبت ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اور اویسی آپ کے لیے انصاف کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگا، نہ کبھی مانوں گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو کہ ہاٹ کی جنتا، دو طرف بھائی ہیں، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد، جو دونوں نہیں مل سکتے، وہ سیمانچل کو کیا جوڑ سکتے ہیں؟ بتاؤ، دو بھائی لڑ رہے ہیں، ہم وہ سیمانچل کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف تیر چھاپ ہے جو وفد کا قانون بنایا اور آپ کو گھسپیٹی کہتا ہے۔ سیمانچل کی بدحالی میں جہاں پر راجد کانگریس کا حصہ ہے، وہیں پر موڈی اور نتیش کمار کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، 11 تاریخ کو مرشد عالم کو آپ کامیاب کریں گے؟ ہماری ماں اور بہنوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو میری عزتدار ماں اور بہنوں، بیٹیوں، کہ میں تمہارا بیٹا تو نہیں، تمہارا بھائی تو نہیں، مگر ہم تم کو اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جب کبھی بھی تم کو ہماری ضرورت پڑی، تم ہم کو یاد کرو، ایسی ایک دن میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ میں جیوں گا تو تمہاری لڑائی لڑتا رہوں گا۔ اور مجھے کہنے دو آج کہ حیدرآباد کے بعد اورنگ آباد اور سیمانچل میں مجھے اتنی محبت ملی، کہیں پر نہیں ملی مجھے اتنی محبت۔ میں تمہارا مخروض تھا، مخروض رہوں گا۔ تم نے جو محبت سے نوازا، انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑی تو اللہ میری جان کو قربان کر دے تمہارے انصاف کے لیے، تب بھی میں کہوں گا کہ سودا سستے میں ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیمانچل کے انصاف کے لیے، اپنے اتحاد کے لیے، بی جے پی آر ایس ایس کو ہرانے کے لیے اور سیمانچل کی کامیابی کے لیے آپ کو مرشد عالم کو کامیاب کرنے کی ہم درخواست اور گزارش کرتے ہیں۔ آپ اس کو قبول کریے اور نعرہ لگائیے، پتنگ چھاپ زندہ باد، پتنگ چھاپ زندہ باد، پتنگ چھاپ زندہ باد، سیمانچل کی عوام زندہ باد، ہمارا اتحاد زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔